بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی اور اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے اور اونٹ سانپ نگل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا؟ اونٹ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جب ایک عربی شخص نے اونٹ کو زبردستی اس کی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ کرنے پر مجبور کیا تو اس کے ساتھ آخرکار کیا ہوا؟ آج ہم آپ کو اونٹ کے متعلق ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ غاشیہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ اونٹ کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو، بس تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ ہی نے اس سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا جس کا مفہوم ہے کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ ناظرین، اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے اور صدیوں میں اونٹ انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اونٹ سواری، بردباری اور بطور گوشت خوراک کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزن کیری کر سکتا ہے۔ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں کنورٹ کر کے اپنے کوہانوں میں سٹور کر لیتا ہے۔ اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھنسنے سے بچاتے ہیں اور اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے اور وہ غلاف چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں صحرائی ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہیں۔ ناظرین، جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔ اونٹ کے ناک کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ تھوڑے سے ترچھے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کھلے نتنوں میں بھی ریس ڈائریکٹلی جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اونٹ کو صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی دو اقسام بہت زیادہ مشہور ہیں دوستو۔ پہلی قسم وہ اونٹ ہے جن کی ایک کوہان ہوتی ہے، دوسری نمبر پر وہ ہیں جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے۔ اونٹ کے ہونٹوں پر ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی انتڑیاں مضبوط ہوتی ہیں اور اونٹ ہر اس گھاس پھوس کو ایزلی کھا لیتا ہے جن کو دوسرے جانور نہیں کھا پاتے۔ ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ اتنی تیزی سے اور اتنی زیادہ مقدار میں کوئی اور جانور پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر چاہو تو نہ کرو، ضروری نہیں ہے۔ سائل نے کہا کہ کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو ضرور کرو۔ سائل نے پوچھا کہ کیا میں اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، اونٹ کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کیا میں بکری کے باڑے میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بالکل، بکری کے باڑے میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہے کیونکہ اس پر 2 حدیثیں عمدہ سندوں کے ساتھ ثابت ہیں۔ اس حدیث کی کچھ تشریح کچھ یوں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے، پھر چاہے وہ گوشت جانور کے کسی جسم کے کسی بھی حصے کا ہو، ناقص وضو ہے۔ پھر مگر ہر حلال جانور کا گوشت کھانے سے وضو لازم نہیں ہوتا۔ ناظرین، اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اونٹ سانپ کو کھا لیتا ہے جس کی زہر کی وجہ سے
اس کی شدید اس کو پیاس لگتی ہے۔ اونٹ اس حالت میں سانپ کے زہریلے اثر اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں اونٹ پانی پی لیتا ہے، مگر سیراب نہیں ہوتا۔ سانپ کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور ان آنسوؤں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے۔ انہیں چمڑے کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے اور یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا مجرب علاج ہے۔ ان آنسوؤں سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اونٹ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ اس پر کتاب حیات الحیوانات میں ایک مشہور واقعہ بھی موجود ہے کہ قدیم زمانے میں ایک عربی شخص نے اونٹنی کو ایک کپڑے سے باندھ کر اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا۔ وہ اونٹنی کا بچہ جب جنسی ملاپ کے لیے اپنی ماں پر سوار ہوا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا، تو اس نے اپنے آپ کو دانتوں سے کاٹ لیا۔ پھر اس آدمی سے جس نے یہ عمل اسے کروایا تھا اس سے بغض رکھنے لگ گیا، یہاں تک کہ اس نوجوان اونٹ نے اس آدمی کو مار ڈالا اور پھر اونٹ نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ ناظرین، ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے، اونٹ کے منہ سے سرخ کھال نکلتی ہے، یہ اسے اپنے پیٹ سے نکال کر بلبلانے لگتا ہے، اس کے منہ سے جاگ نکلنے لگتی ہے۔ اس طرح غصے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ اس میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ ناظرین، اونٹ کے بدن میں پتا نہیں ہوتا، شاید اس لیے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ اونٹ کے اندر نہایت اطاعت اور بردباری ہوتی ہے۔ اونٹ کے اطاعت بردباری کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی چوپایا اس کی نکیل جو ہوتی ہے نا، اس کو ڈال کے جہاں بھی لے کے جانا چاہے تو آسانی کے ساتھ لے کے جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی بھی روگردانی نہیں کرتا۔ اونٹ کے جگر میں ایک عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو پتی کی طرح ہوتی ہے، غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہوتی ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کھال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اس سے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اونٹ جب زمین پر نیچے بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ دوستو، اونٹ کے بارے میں یہ انفارمیشن کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔